أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا۔ یعنی جو شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ انکار کرنے والا تھا۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر عاجزی اور تکبر کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں نے عاجزی کی، سجدہ کیا، اور شیطان جو تھا ابلیس، اس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے عاجزی کی، سجدہ کیا، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے۔ اب یہ جو ابلیس تھا نا، یہ جنات میں سے تھا، اور زمین کے اوپر یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہاں پر جنات وغیرہ آباد تھے، ہر چیز کے اندر وہ متصرف تھے، یعنی ہر چیز کے اندر ان کا تصرف تھا، آسمان پر بھی اوپر جاتے تھے، خون ریزی، خون خراب کرنا ان کے اندر تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، بعض کو قتل کروا دیا، اور بعض کو جنگلوں کے اندر منتشر کر دیا، بعض کو پہاڑوں کے اوپر منتشر کر دیا، جنات وغیرہ کو۔ اور یہ ابلیس جو تھا، یہ عبادت کرنے والا تھا۔ آسمان کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، تو فرشتوں سے سفارش کروا کے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہاں آنا جانا اس کا بند نہیں ہوا، اوپر آسمانوں پر اس کا آنا جانا بند نہیں ہوا، فرشتوں سے سفارش کروائی اس نے۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ سجدہ نہ کرنا یہ تکبر کی وجہ سے تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے باقی جو جنات وغیرہ تھے ان کو تو آسمانوں پر ان کا داخلہ بند ہو گیا تھا، اور یہ تو اس کا آنا جانا تھا، تو اس کا یہ خیال تھا کہ مجھے زمین کا خلیفہ بنایا جائے تاکہ میں زمین کے اوپر متصرف رہوں، یعنی ہر چیز میں میرا تصرف ہو، اس کا یہ خیال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا سجدے کا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کی۔ اس لیے فرمایا نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، ہاں، اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، لا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ زمین کے اوپر اتراتے ہوئے نہ چلو، کہ اللہ رب کہ ان اللہ لا يحب، نہیں پسند کرتا اللہ، کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والا، ہر اترانے والا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا ہے نا، فرمایا کہ اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، اسی لیے تکبر نے عزازیل یعنی یہ ابلیس کو برباد کر دیا۔ تکبر، یہ تکبر کی وجہ سے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ ہاں، ایک سجدہ ہی نہیں کیا تھا نا شیطان نے، کیا ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اس ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، یعنی اللہ کی درگاہ سے محروم یا مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ملعون کر دیا، مردود کر دیا اپنی درگاہ سے۔ ہاں، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ ہاں، تو عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کو اور فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کے سامنے انسان کو ایک امتیازی حیثیت دی، ہاں، ایک امتیازی حیثیت دی، مسجود ملائکہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو
کہ یعنی جس طرح دیکھیں نا، بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو سارے اراکین کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہے کہ اب فلاں بندے کو یہ عہدہ ملا ہے۔ ہاں، تو اس میں مقصود کیا ہوتا ہے کہ جو اس سے نیچے جو اراکین وغیرہ ہیں اس کو اس کی یعنی حیثیت کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس زمین کے اوپر خلیفہ بنانا تھا، تو سارے فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کریں، تاکہ فرشتوں کے سامنے اس بات کا یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ یہ انسان جو ہے یہ میرا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین کے اوپر میرا خلیفہ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے انسان۔ ہاں، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ ہاں، بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جب اللہ نے حکم دیا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اور تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ہاں، انکار کرنے والا، ہاں، تکبر کرنے والا۔ تو تکبر اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے نا کہ تکبر میری چادر ہے۔ ہاں، تکبر میری چادر ہے، اور جو اللہ رب العزت سے اس کی چادر لینا چاہے تو اللہ رب العزت اس کو برباد کر دیتا ہے، یعنی تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا نا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہ چلو، انک لن تخرق الارض، تم اس اکڑنے کی وجہ سے نہ زمین کو چیر سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑ کی لمبائی کو تم پہنچ سکتے ہو۔ ہاں، یعنی زمین پر انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ ہاں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا جی، پھلدار درخت ہوتا ہے وہ اکثر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اکثر جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وہ اکثر جھکا ہوا ہوتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جس درخت کے اوپر اکثر جس درخت کے اوپر پھل نہیں ہوتا نا، تو وہ پھر جھکا ہوا نہیں ہوتا، وہ سیدھا ہوتا ہے، سیدھا لمبا کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اکثر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔